اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بچے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم 9th کلاس اس کا فرسٹ یونٹ جو ہے فزیکل کوانٹیز اینڈ میجرمنٹس، اور اس میں ٹاپکس جو ہے ہمارے پاس آج برانچز آف فزکس کی کون کون سی برانچز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے؟ میکینکس از دا اسٹڈی آف موشن آف این آبجیکٹ، اٹس کازز اینڈ افیکٹس۔ کہ میکینکس جو ہے یہ اسٹڈی ہے کسی بھی آبجیکٹ کی موشن کا مطالعہ، کسی بھی آبجیکٹ کی موشن کیسے ہو رہی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، کازز کیا ہیں اس کی موشن کے، افیکٹس اثرات کیا ہیں۔ اور جس طرح ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں میکینکس کو کائنیمیٹکس اینڈ ڈائنامکس میں، اور ہمارا سیکنڈ اینڈ تھرڈ یونٹ جو ہے وہ اسی نام سے ہے۔ سیکنڈ یونٹ جو ہے وہ کائنیمیٹکس اور ڈائنامکس جو ہے وہ تھرڈ یونٹ۔ اب اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ جب ہم اوورل بات کرتے ہیں میکینکس تو ہم کہتے ہیں اسٹڈی آف موشن آف این آبجیکٹ، اٹس کازز اینڈ افیکٹس، کہ کسی بھی آبجیکٹ کی موشن کا مطالعہ، اس کی موشن کس ریزن سے ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اس کی موشن کے افیکٹس یا اثرات کیا ہیں۔ جب یہ ساری چیزوں کو انکلوڈ کر کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے پاس میکینکس ہے۔ میکینکس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کائنیمیٹکس اینڈ ڈائنامکس میں۔ تو کائنیمیٹکس کو ہم کہتے ہیں دا اسٹڈی آف موشن آف این آبجیکٹ وداؤٹ ڈسکسنگ دا کاز آف اٹس موشن، کہ جب ہم کسی بھی آبجیکٹ کی موشن کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن اس میں ہم اس کے کازز کو کنسیڈر نہیں کرتے تو وہ ہمارے پاس کائنیمیٹکس کہلاتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی بھی آبجیکٹ کی موشن کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے کازز کو بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں اور افیکٹس جو ہے ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے تو پھر وہ ڈائنامکس بن جاتا ہے۔ اور اوورآل ہمارے پاس میکینکس از دا اسٹڈی آف موشن آف این آبجیکٹ، اٹس کازز اینڈ افیکٹس، کسی بھی آبجیکٹ کی حرکت کا مطالعہ، اس کی حرکت کس وجہ سے ہو رہی ہے اور افیکٹس کیا ہیں، اثرات کیا ہیں اس کے، اس کا مطالعہ میکینکس ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیٹ کیا ہے؟ یہ فزکس کی وہ شاخ ہے، وہ برانچ جس کا تعلق جو ہے نیچر آف ہیٹ کے ساتھ ہے، کہ ہیٹ کی نیچر کیا ہے، اس کے علاوہ موڈس آف ٹرانسفر آف ہیٹ، کہ ہیٹ کے ٹرانسفر ہونے کے کون کون سے ذرائع ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس 9th یونٹ جو ہے اس میں ہیٹ کے ٹرانسفر ہونے کے 3 میتھڈ ہیں، کنڈکشن، کنویکشن اینڈ ریڈیشن۔ اور اس کے علاوہ افیکٹس آف ہیٹ جو ہے اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ مینس کہ ہیٹ جو ہے یہ فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم ہیٹ کی نیچر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہیٹ کے ٹرانسفر ہونے کے کون کون سے ذرائع ہیں، کنڈکشن، کنویکشن، ریڈیشن، کہ ہیٹ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتی ہے تو وہ کون سے مینس کو یا ذرائع جو ہیں اس کے وہ اختیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ساؤنڈ، فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ۔ یہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ کے طبعی پہلو کیا ہیں۔ اس کے علاوہ پروڈکشن، ساؤنڈ جو ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے، سورس آف ساؤنڈ کون سا ہے، کیسے وہ پیدا کر رہا ہے، کس نیچر کا ہے سورس، اور پیدا ہونے والی آواز جو ہے وہ کس نیچر کی ہے۔ اس کے علاوہ ساؤنڈ کی پراپرٹیز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایپلیکیشن آف ساؤنڈ جو ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ساؤنڈ جو ہے یہ فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ساؤنڈ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں بول رہا ہوں میری ساؤنڈ جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے یہاں پہ مٹیریل میڈیم ہے، تو ووکل کارڈ جو ہے جب وہ وائبریٹ کرتا ہے تو تب آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور آواز کو ٹریول کرنے کے لیے کسی مٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جب بھی ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے مینس کہ وہ باڈی جو ہے وائبریٹ کرتا ہے تو تب جا کے آواز پیدا ہوتی ہے۔ فزیکل اسپیکٹس آف ساؤنڈ پیدا کیسے ہوتی ہے، پراپرٹیز کیا ہیں ساؤنڈ کی، اس کے علاوہ ایپلیکیشن آف ساؤنڈ جو ہے ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لائٹ، آپٹکس۔ اس میں بھی ہم فزیکل اسپیکٹس آف لائٹ کے طبعی پہلو کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں لائٹ کی، اس کے علاوہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس میں ورکنگ، لائٹ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کے علاوہ یوز آف آپٹیکل انسٹرومنٹ،
کہ آپٹیکل انسٹرومنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, لینسز ہیں, مررز ہیں, اور ان کا لائٹ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, لائٹ ان کے ساتھ مل کے آپٹیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ مل کے کیسے کام کرتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے پاس لائٹ اینڈ آپٹکس کہلاتا ہے. ایک بار پھر سے سنیے کہ یہ ہمارے پاس فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم لائٹ کے جو فزیکل اسپیکٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ لائٹ کی خصوصیات کیا ہیں, ورکنگ لائٹ جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے, اس کے علاوہ یوز آف آپٹیکل انسٹرومنٹ جو ہے ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ ہمارے پاس الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم, اسٹڈی آف چارجز. پہلی بات تو یہ کہ چارجز کا مطالعہ جو ہے. اس کے بعد ایٹ ریسٹ اینڈ موشن, یعنی ہم یہ فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں چارجز کا جب وہ ریسٹ میں ہے اینڈ ان موشن. دو چیزیں ہیں اس میں, چارجز ایٹ ریسٹ, اسٹیٹک چارجز, چارجز ان موشن. یہ ہمارے پاس کرنٹ الیکٹریسٹی اور اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے نام سے دو چیپٹر ہیں 10th کے اندر, اور اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. چارجز ایٹ ریسٹ آپ کے پاس اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہے, اور چارجز ان موشن جو ہے اس میں چارجز کے بہاؤ کا ہائر پوٹینشیل ٹو لوور پوٹینشیل جو ہے بہاؤ, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد افیکٹس کیا ہیں اس کے, اور تیسری بات ریلیشن شپ ود میگنیٹزم, مقناطیسیت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. میگنیٹزم, مقناطیسیت, یہ بھی ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے اس کے حوالے سے بھی. تو ہم یہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم جو ہے یہ فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم چارجز ایٹ ریسٹ اینڈ چارجز ان موشن کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان چارجز کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہم یہاں پہ کہ ان کا ریلیشن شپ کیا ہے, مقناطیسیت کے ساتھ ان چارجز کا کیا تعلق ہے, اس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اٹامک فزکس, جس طرح نام سے ظاہر ہے آپ کے پاس اٹامک فزکس جو ہے اسٹرکچر آف ایٹم, کسی بھی ایٹم کی اسٹرکچر کا مطالعہ. اس کے بعد پراپرٹیز آف ایٹم, ایک ایٹم کا مطالعہ, ایٹم کی خصوصیات کیا ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے پاس اٹامک فزکس کہلاتا ہے. نیکسٹ اسی طرح سے ہمارے پاس نیوکلیئر فزکس, پراپرٹیز آف نیوکلیائی, پراپرٹیز آف نیوکلیائی, اس کا مطالعہ جو ہے یعنی ایک ایٹم کے اندر جو نیوکلس ہے اس کا مطالعہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, نیوکلیئر فزکس. اس طرح سے بیہیویئر آف نیوکلیائی, پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف نیوکلیائی. اس کے بعد پارٹیکلز ود ان دا نیوکلیائی, ایک نیوکلس کی خصوصیات کیا ہے, نیوکلس کا مطالعہ ہمارے پاس نیوکلیئر فزکس کہلاتا ہے. خصوصیات کیا ہیں اس کی, اس کے علاوہ ایک ایٹم کے نیوکلس میں کون کون سے فنڈامنٹل پارٹیکلز موجود ہیں, جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ نیوکلیئر فزکس کہلاتا ہے. ذرا ایک بار پھر سے اٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس, جب ہم اٹامک فزکس کی بات کر رہے تھے تو اسٹرکچر آف ایٹم کی بات ہو رہی تھی, اس طرح پراپرٹیز آف ایٹم, اور جو نیوکلیئر فزکس ہے اس میں کسی بھی ایٹم کے نیوکلس کا مطالعہ اور نیوکلس میں موجود جو پارٹیکلز ہیں لائک پروٹون اینڈ نیوٹرون, ان کا مطالعہ جو کیا جاتا ہے. ذرا دیکھیے گا یہاں پہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی ایٹم جو ہے ہائیڈروجن ایٹم ہے جس میں اس کے نیوکلس میں ایک پروٹون کوئی نیوٹرون نہیں ہے اور باہر جو ہے وہ ایک الیکٹران ہے. یہاں پہ جب ہم اوور آل پورے ایٹم کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اٹامک فزکس کہلاتا ہے, اور جب ہم نیوکلس کو اور نیوکلس کے اندر موجود جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس نیوکلیئر فزکس کہلاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح سے پلازما فزکس, فورتھ اسٹیٹ آف میٹر, فورتھ اسٹیٹ آف میٹر, مادے کی یہ فورتھ اسٹیٹ ہے جس طرح سالڈ, لیکوڈ, گیس, اور نیکسٹ جو ہے وہ پلازما ہے. پروڈکشن آف آئنک اسٹیٹ, اس کا تعلق جو ہے آئنک اسٹیٹ آف میٹر جو ہے, آئنک اسٹیٹ کیسے وجود میں آتی ہے. اس کے بعد پراپرٹیز آف آئنک اسٹیٹ جو ہے آف میٹر, اس کا مطالعہ جو ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے. فورتھ اسٹیٹ آف میٹر ہے, آئنک اسٹیٹ کیسے وجود میں آتی ہے, جس طرح کے ٹیمپریچر بڑھایا جاتا ہے کسی بھی گیس کا, اس کے مالیکولز کا جو ٹیمپریچر بڑھنے سے کائنیٹک انرجی جو ہوتی ہے ایٹمز اینڈ پارٹیکلز کی, مالیکولز کی, وہ زیادہ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا آپس میں کولائن بڑھ جاتا ہے. جب ان کا آپس میں کولائن بڑھ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایٹم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ایٹم ٹوٹتا ہے
تو وہ پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز میں بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو آئنک اسٹیٹ ہوتی ہے میٹر کی, اس کو ہم پلازما کہتے ہیں. تو یہ فزکس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم میٹر جو ہے اس کی آئنک اسٹیٹ جو ہے اس کی کیسے آئنک اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کی کس طرح سے وجود میں آتی ہے, اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں. نیکسٹ اسی طرح سے ہمارے پاس جیو فزکس ہے. آپ جیو فزکس دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ, زمین کی اندرونی ساخت کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے پاس جیو فزکس کہلاتا ہے. جس طرح نام سے ظاہر ہے جیو زمین کے حوالے سے, تو انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ, اٹ از دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ, زمین کی اندرونی ساخت کا مطالعہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے, جیو فزکس. تو بچے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چل کے ایک اور لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, جس طرح کے فزیکل کوانٹیٹیز ان کی ٹائپس جو ہے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.